اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے روزوں کی اہمیت و برکات۔ حدیث قدسی ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے لیے ہیں مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس کی نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے نہ شور و شر کرے، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے، کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب وہ روزہ کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ روزہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ اس میں روزہ دار کی ہر حرکت و سکون عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا خاموش رہنا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اس کی نیند بھی اس کی عبادت شمار ہوگی اور اس کی دعائیں مقبول ہوں گی اور اس کے عمل کی جزا بڑھا دی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صاما رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد عید کا دن چھوڑ کر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہوں، کیونکہ ایک روزے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح 36 روزوں کا 360 گنا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح فرمایا جس نے بغیر عذر اور بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے،
اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سحری کا باعث ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ اس بات کو خوب سمجھ لے کہ شریعت خدا کی رحمت ہے۔ اس کے احکام کو ٹلانے کے لیے بہانے تلاش کرنا جائز نہیں۔ گرمی کی شدت کے باعث جو روزہ چھوڑتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ تیز ہے۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جہاد سے بچنے کے لیے گرمی کا بہانہ تلاش کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نار و جہنم اشد حرا، یعنی یہ گرمیاں اتنی گرم نہیں جتنی نار جہنم تیز گرم ہے، یہ دنیا کی گرمیاں اس کے مقابلہ میں کچھ چیز نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کن نیکیوں سے محروم رہ گئے ہیں۔ چند دن کی بھوک انہوں نے برداشت نہیں کی، چند دن کی پابندیاں انہوں نے برداشت نہیں کیں اور بہت ہی بڑی نعمتوں سے محروم رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔